اور بڑی مشکل اور بڑی مصیبت تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو پریشان مت ہونا، گھبرا مت جانا، اور بڑی چیز تو کیا، تمہیں جو چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچے گی، یہ جو تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا چبھنے سے بھی ہلکی سی اس کے پرک سے ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ بہت ہی معمولی ہوتی ہے، لیکن بتایا کیا جا رہا ہے کہ اس معمولی سی تکلیف پہ بھی اگر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے تو تم سوچو کہ تمہاری زندگی میں جو بڑے غم ہیں اور جو بڑی تکالیف ہیں اور جو بڑی آزمائشیں ہیں اور بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور بڑے بڑے جو مسائل ہیں، جب ان تمام چیزوں کی وجہ سے تم پہ سٹریس آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، تم اداس ہوتے ہو، تو پریشان مت ہوا کرو، اداس مت ہوا کرو، اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کر لو، پرسپیکٹیو چینج کر لو، اس چیز پہ فوکس کرو اور اس چیز کو سوچ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، مطمئن کرو کہ ٹھیک ہے، اس میں بھی میرے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان اپنے آپ کو خود ان چیزوں میں ڈالے، یا انسان خود سے اپنے اوپر مصیبتوں کو لے کر آئے، یا انسان ان مشکلات سے اور مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، ہم نے پریونٹیو میئرز بھی لینے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے اور ان مشکلات اور آزمائشوں سے بچائے، پوری کوشش کرنی ہے، لیکن بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے کنٹرول میں بہت سی چیزیں نہیں ہوتی اور یہ سچویشن آ جاتی ہے۔ جب یہ سچویشن آئے تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا چاہیے، نہیں یہ بھی میرے لیے بہتر ہے، اس سے تو میری آخرت بہتر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے دنیا بھی انجوائے کی، ایک وقت تھا میں نے خوشیاں بھی دیکھی، میں نے مال بھی دیکھا، میرے حالات بھی اچھے تھے، ریلیشن شپ بھی اچھے تھے، اب تھوڑے حالات خراب آئے ہیں، تھوڑی مشکل آئی ہے، تھوڑا سٹریس ہے، تھوڑی پریشانی ہے، تھوڑی تکلیف ہے، بٹ دیٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اس کے بدلے بھی میری آخرت بہتر ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی کیا ہے، آخرت کا بہتر ہونا دنیا کے بہتر ہونے سے ایمان والے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی اس دنیا میں آنا جو ہے وہ اس دنیا کو بہتر بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو، کیونکہ اصل زندگی جو شروع ہونی ہے وہ تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ تو ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ تو ایک خواب ہے، یہ تو ایک ایلوژن ہے، یہ تو ایک پل ہے، ایک لمحہ ہے۔ یہ لمحہ جس وقت ختم ہوگا تو اصل حقیقت کھلے گی، اور اس لمحے میں ان تکالیف کی وجہ سے، ان آزمائشوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے جو بھی اجر ہم نے کمایا تھا اور آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں جب ہم دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش ہماری ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گزری ہوتی اور ہم آزمائشوں میں ہی رہتے، تکالیف میں ہی رہتے، کیونکہ دنیا کا تو ایک لمحہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو اصل زندگی آ رہی ہے، یہاں پہ مجھے اس اجر کی ضرورت تھی، اصل ضرورت تو مجھے نیکیوں کی اور اجر کی یہاں پہ تھی۔ دنیا کی تو میں نے ساری خواہشات اور ساری جو خوشیاں تھیں وہ تو انجوائے کر کے ختم کر دیں، اب تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے مرنے کے بعد۔ لیکن یہ جو آزمائش آئی تھی، پریشانیاں آئی تھیں، تکالیف آئی تھیں، اس کا مجھے اتنا اجر یہاں پہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو یہ سوچا کریں کہ اس میں میرے لیے آخرت کی خیر ہے، اور اس پہ صبر کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جزا فضا کرنا، شکایتیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے الفاظ کہنا، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، میں ہی ملا ہوں، میری زندگی کا بہتر ہوگی، کب یہ آزمائش ختم ہوگی، کب یہ مصیبت سر سے اترے گی۔ اب کیا ہے کہ وہ آزمائش اور مشکل اور تکلیف ہماری باتوں سے اور ان الفاظ سے تو دور نہیں ہونے والی، وہ تو نہیں چینج ہوگی، وہ تو الفاظ سے اگر چینج ہوتی تو پھر سب کی چلی جاتی، لیکن اس آزمائش کی وجہ سے جو اجر مل سکتا تھا، جو بینیفٹ مل سکتا تھا، جو آخرت کے درجات بلند ہو سکتے تھے، اور وہ جو ایک فائدہ حاصل کرنے کی اپرچونٹی تھی آخرت کے اعتبار سے، ان الفاظ کی وجہ سے اور بے صبری کی وجہ سے انسان ان کو بھی کھو دیتا ہے۔ تو ادھر دنیا میں بھی مشکل اور مصیبت، اور آخرت میں بھی زیرو، تو یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو بالکل لوزنگ سچویشن ہے کہ دنیا بھی خراب و برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو اب دنیا میں اگر مشکل و مصیبت ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، تمام اسباب اپنانے چاہیے، لیکن جب تک نہیں ہے تب تک صبر سے رہنا چاہیے، تاکہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے، اور جو ہم نے ایک مشکل وقت دنیا میں کاٹا ہے اس کا بینیفٹ جو ہمیں آخرت میں ملے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں آخرت میں کمپنسیٹ کر دے گا۔